کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کے لیے میں عزیزی بہن رمیسا فاطمہ اسٹیٹ پریزیڈنٹ جی تلنگانہ کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ اس عنوان کے تحت ہم کو مخاطب کریں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بہن رمیسا فاطمہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ تمام نے سماعت فرمایا کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 39 وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے جس نے اس کی کوشش کی ہے یا سعی کی ہے۔ اس عنوان کے تحت، اس آیت کے تحت انشاءاللہ کچھ باتیں سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، جس کے مخاطب میں اور آپ دونوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے لما تقولون ما لا تفعلون کے زمرے میں شامل نہ فرمائے۔ سامعین اکرام، یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ بہت ہی صاف ہے اور واضح ہے، اور اس کا معنی ہم کو بخوبی سمجھ آتے ہیں، ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ سعی یہ جو لفظ ہے، کوشش کے معنی جس کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی، سعی کی، جس کے لیے اس نے دوڑ دھوپ کی۔ یہاں پر یہ جو سعی کے معنی ہیں عربی میں تیز دوڑنے کے یا بھاگنے کے اس کے معنی آتے ہیں، یعنی جس کے لیے جد و جہد کی جائے، جس کے لیے بھاگ دوڑ کی جائے، کوششیں کی جائے۔ یہ اسی اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کے لیے وہی چیز ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو آیت ہے اس سے 3 اہم اصول ہم کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ کہ ہر شخص جو کچھ بھی پائے گا اپنے عمل کا پھل پائے گا، ہے نا؟ جو کچھ بھی وہ پائے گا اپنے ہی عمل کا پھل پائے گا۔ دوسرا یہ اصول ہم کو اس آیت سے ہم اخذ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ایک شخص کے عمل کا پھل دوسرا نہیں پا سکتا، کہ آپ کچھ کریں گے اور اس کا پھل جو ہے کوئی اور شخص کو ملے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کے مطابق ہم کو یہ اصول ملتا ہے۔ تیسرا اصول یہ کہ کوئی شخص کوشش اور عمل کے بغیر کچھ نہیں پا سکتا۔ یہ 3 اہم اصول جو ہیں ہم کو اس آیت کے ذریعے سے ملتے ہیں، ہے نا؟ یہ جو اہم اصول ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے صحیح اور عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں پا سکتا، ہے نا؟ اگر کوئی کوشش نہیں کرے، کوئی جد و جہد نہیں کرے، اس کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرے، تو یہ آسان ہے سمجھنا کہ ہم دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ دنیا کے بھی کوئی بھی معاملات جب تک ہم اس کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کرتے، اس کے لیے کوششیں نہیں کرتے، اس کے لیے ہاتھ پیر ہم نہیں چلاتے، تب تک ہم جو ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتے، ہے نا؟ صرف تمنا کرنا، صرف خواہش رکھنا، آرزو رکھنا، اور آپ اپنے آرزو کی شدت پر یا پھر تمنا کی شدت پر یا خواہش کی شدت ہی پر آپ کا یہ یقین ہونا یا پھر آپ کا مان لینا کہ وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی، یہ جو ہے نادانی ہے، بالکل بے وقوفی ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے روز آخر کے تعلق سے بھی فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے اس روز اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا جس کی جو ہے نا اس نے کوشش کی ہو۔ سورہ مومن میں بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، چاہے وہ بدی رہنے دیجیے یا برائی رہنے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وعدہ ہے۔ اور پھر ہم سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جس نے جو کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اگر وہ بدی کمائی تو وہ اسی کے لیے، اور اگر نیکی اس نے کمائی تو وہ اسی کے لیے ہے۔ یہاں پر ایک چیز تو واضح ہوگی کہ کوششیں دونوں اقسام کی ہوتی ہیں۔
اگر انسان اچھی کوششیں کرے، نیکی کی طرف کوششیں کرے، آخرت کی کوشش کرے، بڑا ویژن رکھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی کوششوں کا رائے گا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ خود اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر انسان کو اس کی کوشش کے مطابق جزا دے گا، ہے نا۔ اور پھر دوسری جو اسٹرگل ہے وہ یہ کہ صرف دنیا ہی کی طلب میں، دنیا ہی کی کوششوں میں، دنیا کو حاصل کر لینے کی طلب جسے ہوتی ہے، اگر وہ اسی کے لیے کوششیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں صاف کہ اس کے لیے پھر اس کی کوشش کے مطابق ہی جو ہے اس کو اجر دیا جائے گا۔ یہاں پر ہم کو اس کے ضمن میں سورہ شورى کی آیت نمبر 20 ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کانا یرید حرث الآخرہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، من کانا یرید حرث الآخرتی، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزید لہ فی حرثی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں۔ اگر جو آخرت کی کھیتی چاہ رہا ہے، جو آخرت میں جزا چاہ رہا ہے، آخرت کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، دن اور رات جو ہے نا دنیا کا استعمال بھی اگر وہ کر رہا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ آخرت کی کھیتی چاہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نزید لہ فی حرثی، اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، یعنی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جزا کو بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، اسے دنیا ہی میں سے ہم دے دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ اصل اصول ہے۔ تو ہم کو دیکھنا کیا چیز ہے وہ یہ کہ ہماری کوششیں، ہمارا اسٹرگل کیا ہے نا۔ اگر ہم دنیا بھر میں جو ہے نا کوششیں کر رہے ہیں، انسان کی اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا ایک مطلب کوششوں، انسان مسلسل اسٹرگل کرتا ہے، کسی نہ کسی چیز کے لیے اسٹرگل کرتا ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی اسٹرگل سے خالی ہے۔ ہر کوئی اگر جو ہے نا کوئی بھی انسان کچھ بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی مقصد کے تحت وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ چیز اور بات ہے کہ وہ کس کے لیے کر رہا ہے، وہ معنی رکھتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم کو دیکھنے کی یہ چیز ہے کہ ہم جو اس قدر جو کوششیں کر رہے ہیں، دنیا کو گزار رہے ہیں، لیکن جو باقی رہنے والی زندگی ہے جس کی تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثی، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر جو دنیا ہی کو چاہتا ہے، دنیا ہی کو جو ہے نا دنیا ہی میں وہ اجر چاہتا ہے، دنیا ہی کی کھیتی چاہتا ہے، فوری دنیا ہی کے ریزلٹ چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ثوابِ دنیا اور ثوابِ آخرت دونوں ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کانا یرید العاجلۃ، جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو، یعنی عاجلہ کیا ہے، جلدی ملنے والی چیز۔ اور یہاں پر قرآن میں یہ عاجلہ جو لفظ یوز ہوا ہے، جلدی ملنے والی چیز، اس کو جو ہے نا دنیا سے مراد لیا گیا ہے، دنیا کی زندگی، دنیا کی نعمتیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں من کان یرید العاجلۃ، جو عاجلہ کا خواہش مند ہو، یعنی جلدی ملنے والی چیزوں کا خواہش مند ہو، دنیا کا خواہش مند ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اجلنا لہ فیہا، اسے ہم یہی دے دیتے ہیں، نشاء لمن نرید ثم جعلناہ لہ جہنم، اور جو کچھ بھی جسے دینا چاہے پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا، جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ یہ بہت ہی دیکھیے سوچنے کا مقام ہے کہ اکثر جو ہماری نفسی خواہشات ہوتی ہیں، جو نفسی خواہشات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، وہ فوری نتیجہ چاہتی ہیں، ہے نا۔ عاجلہ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے، جلدی ملنے والی چیز، یہ اسی جو انسان جو برے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا جو ہے نا آخرت کی جزا پر سے جو ہے نا تصور مدھم ہو جاتا ہے، دھیما پڑ جاتا ہے، اسی لیے وہ صرف دنیا ہی میں فوری جو رزلٹس ملتے ہیں، جو فوری جو ان کو تسکین والے کام ہوتے ہیں وہ کرنے لگتے ہیں، اس وجہ سے عاجلہ کے وہ خواہش مند ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من کانا یرید العاجلۃ، جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو، یعنی جلدی ملنے والی چیز کا خواہش مند ہو، دنیا کا خواہش مند ہو، اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے اس میں سے دینا چاہے، لیکن پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں، جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں۔
یصلاها مذموما مدحورا، جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ آج جو ہے نا لوگ اگر سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کا کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی جو ہے نا آخرت پر، ان کا آخرت کی جزا پر سے یقین کم ہو جاتا ہے کہ، اور دنیا میں فوری رزلٹ چاہتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے پیسے کو ڈبل ٹرپل کرنے کے لیے جو ہے سود کا کاروبار کرتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں کہ وہ ان کے جو ہے نا پیسے ڈبل ہو جائے، حالانکہ وہ برا کام۔ تو یہ جو عجلت پسندی جو ہوتی ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو اس کی عجلت پسندی کا، اس کی جلد مزاجی کا جو ہے یہیں پر اس کا پروفٹ دے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے مقصود میں جہنم لکھ دیتے ہیں۔ یہ اس بات سے ہم کو ہماری کوششیں جو ہیں اس کو ہم کو جو ہے نا ہمارا حساب لینا ہے کہ ہماری کوششیں کیا ہیں، کہ ہم سچ میں جلدی ملنے والی دنیا ہی کی رزلٹس کے لیے، دنیا ہی میں تسکین کے لیے، دنیا ہی میں فوری ریوارڈ کی ہماری کوششیں ہیں؟ اگر یہ کوششیں ہیں تو یہ رمضان احتساب ہی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ہم احادیث میں جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جو روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ احتسابی کا ہے، وقت چل رہا ہے، ابھی بھی ہمارے پاس کچھ لمحے باقی ہیں، ہم احتساب کریں، اور اگر ایسی کوششیں ہم کر رہے ہیں تو فوری اس کو ہماری زندگیوں سے ایلیمینیٹ کر دیں، نکال دیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی لوگ جو جلدی چاہتے ہیں، جلدی کا جو ہے ریوارڈ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں تو ہے ریوارڈ ملے گا، تسکین ملے گی، روح کو جو ہے نفس کو جو ہے نا تسلی مل جائے گی، اطمینان ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا جہنم جو ہے نا ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا ان کے حصے میں جہنم لکھ دیا جائے گا۔ جو وقتی جو ہے انٹرٹینمنٹ کی جو چیزیں دیکھتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں لوگ فون پہ ٹائم کیوں خراب کرتے ہیں؟ کیونکہ جو ہے نا ان کو فوری جو ہے اپنے دل کو بہلانا وہ چاہتے ہیں۔ جنت کی نعمتوں سے جو ہے نا جو دل بہلتا ہے، جو اصل تسکین حاصل ہوتی ہے، وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ فوری جو ہے نا دل کو بہلانے میں، یا پھر فوری جو ہے کچھ لمحے کی مزاح کرنے میں، جلدی جو ہے نا چیزوں کی رزلٹ ملنے کی دھن میں جو ہے انسان اکثر برے کام کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر یہ جو وعدہ ہے اس کو ہمیں ہمارے سامنے رکھنا ہے، اور ہماری کوششوں کا جو ہے احتساب ہم نے کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پر جو ہے عاجلہ کا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 میں بھی آپ کے سامنے پڑھ رہی تھی۔ پھر آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 میں کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو ابھی ہم نے جو آیت میں پڑھا تھا کہ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کی جس کی وہ کوشش کرے، وہی لفظ یہاں پہ صحیح کے آ رہے ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو آخرت کا، یہاں پر پہلی آیت میں کیا دیکھا ہم نے کہ جو عاجلہ کا خواہش مند ہو، جو دنیا کا خواہش مند ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بات کہی۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو آخرت کا خواہش مند ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے سعی کرے جیسے کہ اس کے لیے سعی کرنی چاہیے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ہو وہ مومن، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تو ایسے ہر شخص کی جو ہے نا سعی مشکور ہوگی کا کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا قدردانی کی جائے گی، اس کو اس کے اجر کے، اس کی کوشش کے مطابق، اس کی سعی کے مطابق، اس کی جدوجہد کے مطابق جو ہے نا اس کی قدردانی کی جائے گی، اس کے مطابق جو ہے نا اس کو نوازا جائے گا، اس کو اجر عطا کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے اللہ تعالیٰ کیا کریں، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے صحیح کرے جیسے کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے، ہے نا۔ دیکھیے اگر آپ کوئی آپ کے اگر صرف جو ہے نا اسکول لیول کا کوئی ایگزام پریپیئر کر رہے ہو تو اس کی جو ہے نا لیول الگ ہوتا ہے، وہیں آپ ڈسٹرکٹ لیول کی کوئی آپ کمپٹیشن وغیرہ میں جائیں تو اس کا لیول کچھ اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسٹیٹ لیول پھر نیشنل لیول، یہ جو ہے نا اس کا لیول بڑھتے جاتا ہے نا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمانے اس کے مطلب ہم جو کمپٹیشن یا پھر جو ایگزام کے لیے اپیئر ہونے والے ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگلی جیسی کوشش ریکوائرڈ ہوتی ہے، جیسی پریپریشن ریکوائرڈ ہوتی ہے، اس کے اکارڈنگلی ہم کوششیں کرنے کی، پریپیئر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں جو آخرت کا قرض واقعی ہم خواہش مند ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، تو اس کے لیے صحیح کرے جیسے کے لیے اس کی جیسے کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے، ہے نا۔
یہ اہم چیز ہے کہ اور آخرت کے لیے جتنی بھی ہو سکے ہم جتنا وہاں پر چاہتے ہیں کہ جزا ہمیں ملے، جتنا ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمارا لیول بڑھے، جتنا ہم چاہتے ہیں کہ جنت ہمیں حاصل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے، تو پھر اس کے لیے اس قدر صحیح کوشش بھی کرنی چاہیے، ہے نا؟ آج مطلب ہم، اور یہ ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ ہم کو جو ہے نا بہت بڑے کام کرنے ہیں، یہ ہم بس کی بات نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ جو ہے نا کسی بھی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہمارے بس میں انسان جو ہے نا کمزور پیدا کیا گیا، ہر انسان کی الگ الگ صلاحیتیں ہیں، الگ الگ قابلیتیں ہیں، الگ الگ جو ہے نا اس کے اندر ٹیلنٹس ہیں، تو اس کے حساب سے اس کے مطابق جو ہے وہ کوشش کرے، اور کوشش ہی دراصل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی ہاں جو اصل چیز ہے، جو اصل جس چیز کا بدلہ ہے وہ جو ہے نا کوشش ہی کا ہے نا، اصل چیز جو ہے وہ کوشش ہی کا ہے۔ اب جو ہے بعض لوگ جو ہے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے گناہوں سے بچے رہیں، مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، پھر جو ہے پلٹ جاتے ہیں، دوبارہ پھر کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کوششوں کو دیکھتا ہے، ان کی نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے خلوص کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف کو دیکھتا ہے، کوشش کو دیکھتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہاں پر بھی کہ مطلب لیس للانسان الا ما سعى، کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے جس کی وہ کوشش کرے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی پرٹیکولر نتیجہ نہیں مانگا کہ ایسے ہو جانے ہی پر جو ہے نا نتیجہ ملے گا، یا پھر ایسے تم جو ہے نا ایسے ہو جانے کے بعد ہی یا اس لیول پہ پہنچ جانے کے بعد ہی جو ہے جزا کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا، بلکہ کوشش مانگی ہے اللہ تعالیٰ نے نتیجہ نہیں مانگا۔ تو ہم کو اپنی بیسٹ کوشش کرنا ہے، مطلب بہتر سے بہتر ہونے کی، بہترین ہونے کی کوشش کرتے چلے جانا ہے، کرتے چلے جانا ہے۔ یہ دراصل جو ہے نا کوشش اسی کا نام ہے۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 میں فرماتا ہے کہ یہی کانٹیکس جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے اسی کے تحت، کہ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، کہ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، وہ آخرت کا ثواب پائے گا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ایک پہلی چیز تو ہم نے اب تک کی جو اس گفتگو سے سمجھی وہ یہ کہ ہم کو بہتر کی طرف کوشش کرنا ہے، بہتر بننے کی طرف کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہم کو تصور آخرت ہم کو ہے، جس ایمان بالآخرہ جو ہم رکھتے ہیں، آخرت پہ جو یقین ہم رکھتے ہیں، اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے، اس کے لیے صحیح کرنا ہے، کیونکہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ تو ایک چیز تو یہ ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم کو جو ہے نا عمل صالح کرنا ہے، نیک اعمال کرنا ہے، جتنی ہم استطاعت رکھتے ہیں اور بقدر استطاعت ہم نیک اعمال کریں، اچھی کوششیں کریں، ہے نا۔ اس کے بعد یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو شخص ثواب دنیا کی ارادے سے کام کرے گا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے۔ اب اگر جو انسان کوششیں کر رہا ہے، بظاہر نیک اعمال کر رہا ہے، لیکن چاہتا وہ دنیا کی بھلائی ہو، دنیا کی کامیابی ہو، دنیا میں واہوائی ہو، دنیا میں شہرت ہو، دنیا کی کوئی کامیابی اسے مطلوب ہو، تو اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہے نا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم جو حدیث پڑھتے ہیں، جو بچپن سے یاد ہوتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دارومدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر ہم جو کوشش کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا دنیا ہی میں ثواب چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا دنیا ہی میں سے دے دیتے ہیں، لیکن کیا ہوگا آخرت میں جو ہے کوئی اس کے لیے اجر نہیں ہوگا۔ ہم کتنا ہی جو ہے نا نیک عمل کر لیں، کتنے ہی جو ہے نا بڑے سے بڑا عمل کر لیں، لیکن ہم چاہتے ہوں یہاں کی بھلائی، یہاں جو ہے نا لوگ ہمیں اچھا سمجھے، یا پھر یہاں پر ہمیں مقبولیت ہو جائے، لوگوں کی واہوائی ملے، لوگ جو ہے نا ہم کو ہماری تعریف کرے، لوگوں میں ہمارا مقام بلند ہو، ہمارا کچھ اچھا امپریشن لوگوں پر پڑے، لوگ جو ہے نا ہم سے اچھا تاثر لو، ہم کو کچھ بڑی چیز سمجھے، کچھ ایک چیز ہمیں سمجھنے لگے۔ تو ایسے میں جو ہے نا ہم کوششیں کر بھی رہے ہیں، لیکن ہماری نیتوں میں کھوٹ آ جائے، ہم چاہتے کچھ اور ہیں، کر کسی اور کے لیے رہے لیکن چاہ رہے کچھ اور ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُرِدْ
ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے. ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا. تو جو آخرت ہی میں کامیابی کے لیے جو ہے نا دعا مطلب کوششیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ضرور ثواب دے گا. اس کے ضمن میں مشہور حدیث بھی ہے جو کہ سبھی جانتے ہیں کہ روز آخر جو ہے ایک عالم، ایک شہید، ایک سقی، تینوں لائے جائیں گے. شہید تو وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کی، لیکن حکم ہوگا کہ اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے پوچھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے دنیا میں شہید لوگوں میں اپنے آپ کو شہید سمجھنے کے لیے، لوگوں میں مقبولیت کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری راہ میں جان کپائی، تو اس کو وہ دنیا میں حاصل ہو گیا. اب اس کے لیے جو ہے نا آخرت میں کوئی کچھ نہیں ہے. اس نے جس کی کوشش کی تھی، جیسے کہ کہا گیا سورہ نجم میں لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ جس کی وہ کوشش کرے. تو یہ وہی چیز ہے کہ اس نے کس لیے کوشش کی کہ دنیا میں نام کمائے، تو دنیا میں اس نے نام کما لیا، پھر آخرت میں کیا ہوا؟ صفر ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ویسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے. اسی طریقے سے عالم کا معاملہ آتا ہے جو لوگوں کو قرآن کا درس دیتا ہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ جہنم میں ڈال دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے نا دنیا ہی کی مقبولیت چاہتا تھا، دنیا ہی میں عالم بننا چاہتا تھا، لوگوں میں مقبول ہونا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ چیز تمہیں دنیا میں مل گئی، جو جس چیز کی تم نے صحیح کی تھی وہ تو دنیا میں حاصل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جہنم، یہاں پر اب کچھ نہیں ہے، لیس للانسان ما سعى، اب جو ہے نا جہنم میں جو ہے ان کا مقام. پھر اسی طریقے سے سخی کا معاملہ آتا ہے کہ جو بے انتہا خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، لوگوں کی مدد میں. لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے خرچ کرنے والا سمجھے، سخی سمجھے، بڑی دل والا سمجھے، بڑا ظرف والا سمجھے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیس للانسان ما سعى، اس نے اسی کے لیے کوشش کی تھی، دنیا ہی میں مقام حاصل کرنے کے لیے کوشش کی تھی، اس کو مل گیا. اور روز آخر کیا ہوا کہ اس کا جو ہے اکاؤنٹ صفر رہا اور جہنم میں وہ رسید کر دیا گیا. تو اس کا اہم چیز یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نیکی کر رہا تو اس کے ظاہری پہلو کو نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ انٹرنل جو چیز ہوگی وہ دیکھی جائے گی. اسی سورے کی اسی آیت کی بعد والی جو آیت ہے، سورہ نجم کی بعد والی جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. اللہ تعالیٰ پہلے فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا صرف اس کا ظاہری پہلو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کی اصل جو جس کے لیے کوشش رہی ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے ایک حدیث بھی ہم کو یہاں پر ملتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بہت ہی جامع حدیث ہے دیکھیں، اور ہم تمام کو متنبہ کرنے کے لیے، ہم تمام کو ایک جو ہے نا تنبیہ کے طور پر یہ حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مقصود زندگی یعنی جو ہے نا جس کا جو ہے زندگی کا دنیا کا طالب ہو، طالب دنیا ہو، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کا جو ہے نا جس کا مقصود طلب دنیا ہو یا پھر جو ہے نا طالب دنیا ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کی جمع خاطر کو پریشان کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جو اس کے لیے مقدر ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو طالب آخرت ہو، جس کا مقصود زندگی آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا اور بے نیازی پیدا کر دیتا ہے. دوسری چیز اسے دل جمعی عطا کر دیتا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. کس قدر جامع اور وسیع مفہوم رکھنے والی یہ حدیث سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آخرت کا طالب ہو، جو آخرت کو چاہتا ہو، جس کی کوششیں، جس کی سعی، جس کا اسٹرگل سب آخرت کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی پیدا کر دے گا، استغنا پیدا کر دے گا. بے نیازی کیا چیز ہے؟
بے نیازی وہ چیز ہے کہ انسان کو اپنے اطراف کے انوائرمنٹ سے اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، چاہے اسے کوئی کچھ بولا جائے یا پھر کوئی نعمت اس کے پاس سے چھن جائے، کوئی نعمت کا نقصان ہو جائے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی کچھ کہہ دے، کوئی اس کی تذلیل کر دے، کوئی بھی معاملہ آ جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو ہے ایک بے نیازی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے. وہ سارے معاملات سے بے نیاز ہو جاتا ہے. وہ صرف اور صرف اس کو جس چیز سے فرق پڑتا ہے، جس چیز کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، وہ یہ کہ وہ جو ہے نا آخرت کے لیے اپنے اعمال کو لگا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے اس کے بدلے میں دنیا میں جو ہم کو بے نیازی عطا کر دیتی، کتنی بڑی نعمت ہے. اس کے بالمقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مقصود جس کا مقصود جو ہے طلب دنیا ہو، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی جمع خاطر کو پریشان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے. یعنی دیکھیے جو طلب دنیا کا مطلب جو انسان جو ہے نا طالب دنیا ہوتا ہے، جو دنیا کو طلب کرنا اس کا مقصود زندگی ہو جاتا ہے، اس کے پاس دنیا کی کتنی بڑی نعمتیں کیوں نہ آ جائے، وہ ایک نا اطمینانی والی کیفیت ہوتی ہے. کچھ بھی جتنی بھی نعمتیں مل جائے اس کے بعد جو ہے وہ محتاجی ہی کی کیفیت اس کی رہتی ہے. وہ مزید نعمتوں کا محتاج ہی رہتا ہے، کبھی بھی اس کا جو ہے دل مطمئن نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کا جو طالب ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول کیا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کے لیے ان کے دل میں بے نیازی پیدا کر دیتا ہے. وہ ہر طرح کے، ہر قسم کے ماحول، ہر قسم کے لوگ اور ہر قسم کے اونچ نیچ سے جو ہے نا بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور آخرت ہی کی زندگی کے لیے اپنی زندگی کو صرف کرتے ہیں. اور پھر دوسری جو چیز فرمائی گئی کہ اسے دل جمعی عطا کرتا ہے، اس کو اطمینان عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ویسے لوگوں کو جو ہے نا دل جمعی عطا کرتا ہے، اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. جو ہوتا ہے نا کہ دنیا میں آج کل جو ہے ہر تیسرا شخص، ہر دوسرا شخص جو ہے نا بے چین نظر آئے گا کسی نہ کسی میٹر کے لیے، کسی نہ کسی جو ہے ایشو کے لیے، کسی نہ کسی جو ہے چیز ہوتی ہے جس کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے. مطلب کوئی جو ہے نا کہیں پر رشتوں میں تعلقات سے ہی نہیں ہے اس لیے پریشان ہوتا ہے، کہیں پر جو ہے معاشی تنگی ہوتی ہے اس کے لیے پریشان ہوتا ہے، کہیں جو ہے لوگ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کہیں کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹڈیز کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کہیں کچھ اور. بہرحال ہر کسی کے لیے پریشانیاں جو ہے نا جکڑا ہوا ہوتا ہے، اطمینان اس سے نصیب ہی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو طلب صرف کس وجہ سے، جس کا صرف اس وجہ سے کہ وہ شخص جو ہے نا طالب آخرت ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اسے جو ہے نا دل جمعی عطا کر دیا جاتا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. اس کے مقابلے میں جو دنیا کا طالب ہو، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جو اس کے لیے مقدر میں ہو، یعنی برابر حساب سے آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے رسول یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے شخص کو اس کی جمع خاطر کو پریشان کر دیتا ہے، اس کو اضطراب والی اس کی کیفیت ہوتی ہے، وہ فرسٹریٹڈ رہتا ہے. کیونکہ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے، جو آخرت کا طالب نہیں ہوتا، وہ کیوں جو ہے نا پریشان ہوتا ہے، اضطراب کی کیفیت کیوں ہوتی ہے، فرسٹریٹڈ کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ جو ہے وہ یہاں پر اللہ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور جب لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہوتے ہیں، لوگوں سے جو ایکسپیکٹیشنز وہ لگایا بیٹھتا ہے، جب وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پریشان ہوتا ہے، اضطراب کی کیفیت وہ ہوتا ہے، فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے. لیکن جو طالب آخرت ہوتا ہے، جو آخرت کا طالب ہوتا ہے، وہ بالکل لوگوں کی کوئی رویے سے اس کو کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو لوگوں سے کچھ چاہیے ہی نہیں، لوگوں سے نہ کچھ اس کو واہواہی چاہیے، نہ انکریجمنٹ چاہیے، نہ کوئی تعریف چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے تو جو کیا ہے، اس کو مطلب کیا ہے، وہ آخرت ہے. اور دراصل ہم کو اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ دراصل صرف اور صرف انسان کا طالب آخرت ہونا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا، دراصل اس کے ذریعے سے حلاوت ایمان ملتی ہے، حلاوت ایمان نصیب ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس انسان پا لیتا ہے. دل جو ہے ایک جو ہے انتہائی، جو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ استغنا، بے نیازی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے دل میں، اور دل جمعی عطا کر دیتا ہے. تو یہ دراصل جو ہے نا ایمان کا مزہ ایسے لوگ جو ہیں سکتے ہیں. پھر جیسے کہ کہا گیا کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے دوسری آیت میں دیکھا کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 40 وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی صحیح عنقریب دیکھی جائے گی. تو اصل جو ہے نا کوشش ہی دیکھی جائیں گی.
اور جیسا عمل ہوگا، جیسی کوششیں ہوں گی، ویسے ہی جو ہے نا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر سے نوازیں گے. جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ میں جس سے فرمایا گیا کہ من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا، کہ انسان جو بھی کوشش کرتا ہے وہ اس کی اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے کرتا ہے. جو بھی کوششیں کر رہا ہو وہ جو ہے نا انسان کی اپنی آپ کے لیے ہوتی ہے، خود کے لیے ہوتی ہے. جیسے کہ اگر عمل صالح کرے تو وہ اس کے اپنے لیے ہے، اگر وہ بدی کرے گا تو پھر اس کا وبال بھی اسی کے لیے ہوگا. من عمل صالحا فلنفسی، جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا. ومن اساء فعلیہا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے. وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل بھی ظلم نہیں کرتا کسی معاملے میں، اجر دینے کے معاملے میں، سزا دینے کے معاملے میں. جو جس کا جتنا کمایا ہوا ہے، جو جس نے جس کے لیے کوششیں کی ہے، ضرور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو اجر سے نوازیں گے. اس کے لیے جو دعا سکھائی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ جو ہے ہم کو دنیا میں بھی ہم کو بہتری عطا فرما، اور پھر آخرت میں بھی بہتری عطا فرما. دنیا کی بہتری یعنی کہ دنیا کی نعمتوں کا عروج ہی عروج نہیں، بلکہ دنیا میں تیری عبادت کی، تیری بندگی کی، تیری پرستش کی ہم کو جو ہے توفیق عطا فرمانا ہے. یہ دراصل دنیا میں بہتری کے معنوں میں ہے. اور اس کے لیے جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا، جیسا کہ ابھی جس بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے، سوائے اس کے جس کے لیے وہ کوشش کرے. تو ہم سورہ بقرہ میں جو خرچ کرنے کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا صاف فرمانے، دیکھیے خرچ کرنا کیا ہے، ایک کوشش ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی. لیکن اگر وہ خرچ کرنے کے بارے میں بھی، خرچ کرنا بھی ہمارا کسی اور مقصد کے لیے ہو جائے، وہ صحیح کسی اور کے لیے ہو جائے، تو وہ خرچ کرنے کی جو کوشش ہے وہ بھی ہماری بیکار جائے گی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. اس کی خرچ کی مثال ایسی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر آگے فرما رہے ہیں کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ، کہ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا مینا برسا تو ساری مٹی بہے گی اور صاف چٹان کی چٹان رہے گی. مطلب اس مثال میں جو ہے بارش سے مراد جو صدقہ خیرات ہے وہ ہے، اور چٹان سے مراد جو ہے اس کی نیت ہے، اس کی جذبے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات کی گئی تھی. مٹی کی ہلکی جو طے ہوتی ہے اس سے مراد جو ہے نا نیکی کی وہ ظاہری شکل ہے جس کے نیچے جو ہے نا نیت کی خرابی چھپی ہوئی. تو مطلب یہ کہ پہلے جو چٹان پہ جو مٹی ہے اس سے وہ مٹی تو بظاہر اچھی دکھائی دے رہی ہے، اس سے جو ہے نا اس کی نیکی ظاہر ہو رہی ہے، لیکن جیسی ذرا سی جو ہے اگر بارش برس گئی تو کیا ہوگا، صرف صاف چٹان کی چٹان رہ جائے گی. اس کی نیکی، اس کی جو اسٹرگل تھی، اس کی جو نیت تھی، اس کی جو صحیح جس کے لیے تھی وہ صاف ظاہر ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے دوسرے معاملات میں، دوسرے اعمال کے معاملات میں بھی یہی ہے کہ جس چیز کے لیے ہم صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، روز آخر اسی کا ہم بدلہ پائیں گے. ایک تو دو یہاں پر باتیں ہم کو ملتی ہیں. ایک تو یہ چیز کہ ہماری کوششیں خالصتاً ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے کریں، آخرت میں کامیابی کے لیے کریں، جنت کو پانے کے لیے کریں، ہے نا. یہ کوششوں میں کیا ہے پریکٹیکل مطلب پہلو پر ہم آتے ہیں کہ کوششیں ہم کس طریقے سے کریں. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ جو قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کے لیے کوئی ڈیفائن نہیں ہے. انسان اپنی مقدرت کے حساب سے، اپنی استطاعت کے حساب سے جس قدر جو کچھ بھی کر سکتا ہو کرے، ہے نا. ہم جو ہے نا 1 مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں، پھر ہم جب جو ہے عام مہینوں میں داخل ہو جائیں تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا جا سکتا ہے سنت کے مطابق، لوگوں سے اچھا ملنا. اور پھر یہ جو والدین کی فرمانبرداری تو جو ہے نا اور اگر نافرمانی کی جائے تو کبیرہ گناہوں میں وہ شامل ہو جاتا ہے. تو والدین کی فرمانبرداری بہت اہم چیز ہے. اور اس کے ذریعے سے کہا والدین کو جو ہے نا انسان کے لیے جنت اور جہنم دونوں بھی کہا گیا. اگر انسان والدین کی فرمانبرداری کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے، اور نافرمانی کرتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے.
تو والدین کی فرمانبرداری ہے، آپ کے پاس جو بھی آپ کی محبوب ترین چیزیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، وقت کو صحیح جگہ لگانا ہے، صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کو غلبہ کرنے کے لیے غالب کرنے کے لیے لگانا ہے. کئی سارے لوگ جو ہے نا کئی ساری صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی دین کو غالب کرنے کے لیے لگانا. یہ ساری جو ہے نا مختلف کوششیں ہو سکتی ہیں. صرف خالی اوقات میں جہاں پر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے وہاں پر کم از کم جو ہے زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا. غرض یہ کہ جہاں پر جتنا ہو سکے جس قدر ہم کر سکتے ہیں کر گزرنا، یہ دراصل جو ہے صحیح کے جو ہے نا معنوں میں آئے گا. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں مانگا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے کہ جس قدر جتنی جو ہے نا کوششیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق ضرور عطا کریں گے. پھر جو یہاں پر اہم چیز ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی جو اہم جو چیز یہاں پر ہے وہ دراصل کوشش ہے، کیونکہ اس کے مطابق پھر کوئی بھی چیز ہمیں نہیں ملتی. آپ اگر جنت کی خواہش رکھتے ہیں اور کوشش نہیں کرتے تو جنت نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے. اور اسی اسٹرگل کے لیول کو دیکھ کر، اسی کوششوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے نا روز آخر اسی کے حساب سے انسان کا فیصلہ کریں گے جزا اور سزا کا. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راہوں میں کوشش کرنے والا ہمیں بنے، اور ہم کو اپنی رحمت خاص میں ہمیں رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، یہ بات کو ہم کو سمجھ رہے ہیں. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرہ بہن. GIO جگتیال اینڈ GIO نرمل ڈسٹرکٹ کی جانب سے میں آپ کی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکال کر ہمیں بہترین انداز میں مخاطب کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے اور دنیا و آخرت میں کامیاب کرے. آمین. محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، جہاں سے عشق چلتا ہے وہاں تک نام پیدا کر. اگر سچ ہے میرے عشق میں تو اے بنی آدم، اگر سچ ہے میرے عشق میں تو اے بنی آدم، نگاہ عشق پیدا کر، جمال ظرف پیدا کر. میں تجھ کو تجھ سے زیادہ چاہوں گا، میں تجھ کو تجھ سے زیادہ چاہوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے اندر میری جستجو تو پیدا کر. اگر نہ بدلوں تیری خاطر ہر ایک چیز تو کہنا، اگر نہ بدلوں تیری خاطر ہر ایک چیز تو کہنا، تو اپنے آپ میں پہلے انداز وفا تو پیدا کر. جزاک اللہ خیرا کثیرہ بہن. اسی کے ساتھ ہمارے تاخرہ سے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. میں GIO چگتیال اینڈ GIO نرمل ڈسٹرکٹ کی جانب سے آپ تمام بہنوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ تمام نے GIO کی دعوت پر لبیک کہا اور تاخرہ سیریز پروگرام کے پوسٹرز کو شیئر کرتے ہوئے پروگرام میں شریک رہ کر بغور سماعت فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اس کا بہترین اجر دیں اور جو کچھ سنے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور میں GIO نرمل ڈسٹرکٹ کی جانب سے خصوصی شکر گزار ہوں بہن ام رافدہ شفا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ GIO نرمل کا، جنہوں نے تاخرہ سیریز پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششیں کی اور اپنا زیادہ تر وقت اس کام کے لیے لگایا. میں بہن کے حق میں خصوصی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لگائے گئے وقت کا بہترین اجر آپ کو دے اور دونوں جہاں میں کامیاب کرے. آمین. وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں، وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں، میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اس رمضان کے گزرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرمائیں، رمضان کی رحمتیں و برکتیں ہم پر نازل فرمائیں. جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائیں، اور جو عبادتیں ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائیں، اور رمضان کے بعد بھی استقامت کے ساتھ ان عبادتوں کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.